السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب نے محمد علی مرزا، استاد محترم محمد علی مرزا کو جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ گئی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیے گا علی بھائی ہمارے جو ہے بہت ہی میرے فیوریٹ ہے، ون آف دا فیوریٹ اسکالرس۔ انفیکٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین جو سب سے زیادہ مجھے انفلوئنس کیے ہیں، جو سب سے بڑا رول میرے لائف میں اس علمی جرنی کے اوپر ہوا ہے، اس میں سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کے بعد ہے اپنے محمد علی مرزا صاحب، اور اب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ ٹھیک ہے، تو شروع میں جب ہم لوگ علی بھائی کو دیکھتے تھے تو کربلا کا واقعہ، اہل بیت کے فضائل، مولانا اسحاق سے بھی جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ علی بھائی وہ ایک ایسے استاد تھے، ابھی بھی ہے استاد، کہ ان کے وجہ سے میں مولانا اسحاق کو پھر سننے لگا، اور مولانا اسحاق کو سنا، پھر اپنے علی بھائی محمد علی مرزا صاحب کو سنا، اور محمد علی مرزا صاحب کے وجہ سے میں غامدی صاحب کو سننا سٹارٹ کیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غامدی صاحب کو سننے سٹارٹ کیا اس کے بعد نہیں، پہلے تو محمد علی مرزا صاحب۔ اور میں آپ کو یہ بات کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں کہ محمد علی مرزا صاحب کا جو ہے نا غامدی صاحب سے اس لیول پہ کوئی مقابلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ غامدی صاحب کا جو واحد سورس ہے، جو واحد ویپن ہے نا، وہ قرآن ہے۔ قرآن کے آگے جو ہے کچھ بھی ٹکرا جائے گا، غامدی صاحب اس کو ریجیکٹ کر لیں گے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ویپن ہے وہ قرآن اور بخاری اور مسلم ہے، اور کیونکہ قرآن اور بخاری مسلم سے کوئی بھی چیز ٹکرا جائے گا نا تو وہ چیز، اور بھی باقی حدیث کی کتابیں ہیں، کتب ستہ یا پھر صحیح سند والی حدیث، لیکن صحیح سند والی حدیث بھی اگر بخاری مسلم کے حدیث سے ٹکراتی ہے نا تو علی بھائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی حال فی الحال جو آنسر علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے دیا ہے اہل بیت کے موقف پہ، اچھا میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہے نا، ایک تو ان کا موقف ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اور علی بھائی کا ایک موقف ہے خلافت و ملکیت، اور وہی اپنا کہنے کا مطلب ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کا جو معاملہ ہے نا، اس پر میں علی بھائی کے ساتھ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں اہل بیت کا معاملہ جو ہے نا، اس میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہوں، کیونکہ غامدی صاحب کی جو بات ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے قرآن سے ثابت ہوتی ہے، اہل بیت والی بات۔ اور یہ جو علی بھائی کی جو بات ہے نا، اپنا کربلا اور جنگ جمل صفین اور نہروان، یہ اگر آپ دیکھیے گا تو اسٹیبلش ہسٹری کو بھی اگر اپن یہ کر لیں، روایت کو کے اوپر اپن فوکس بھی نہیں کرے، تو آپ دیکھیے گا خلافت راشدہ جو 30 سال رہی، میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، اور وہ جو ملوکیت آئی ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی، وہی ڈیٹوریٹ کرتے 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 آج ہم لوگ اس نہج تک پہنچے ہیں کہ ہم لوگ کے اندر ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کیا تھی؟ ایک طرح سے ایک ڈیموکریٹک جمہوری حکومت تھی، ٹھیک ہے، لیکن آج جب سے ملوکیت آئی ہے تب سے جو ہے اسلام کا جو ہے دھیرے دھیرے کر کے جو ڈکلائن ہی ہوا ہے، اوپر نہیں گیا۔ جو بات خلفائے راشدین میں تھی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی۔ تو غامدی صاحب جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں نا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ غلطی تو ان سے بھی ہوئی ہے، انہوں نے یزید کو بنا دیا، پھر اس کے وجہ سے حسین جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ادھر پر جس طرح سے غامدی صاحب جو ہے وہ قرآن کے بیسس پہ جو ہے ازواج مطہرات کے طرف مائل ہے، قرآن کے بیسس پہ، اس طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ امر شورا بینہم کے تحت اور اپنا خلافت کے تحت ہم لوگ کو جو ہے خلفائے راشدین اور جس کے آخری خلیفہ جو ہے مولا علی
رضی تعالیٰ عنہم وہ علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کیونکہ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا لہٰذا ان کو غلط بولنا چاہیے، لعنت نہیں کرنی چاہیے، برا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ جو سلیوری جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ ختم ہو گئی تھی، وہ سلیوری بنو امیہ نے واپس لانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ پھر قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے نا کہ رسول کے جانے کے بعد لوگ جو ہے اپنی نفس کی پیروی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہی ہوا، وہ بنو امیہ سے سٹارٹ ہوا، رسول کے جسٹ جانے کے بعد ہی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے ڈکلائن ہوتا گیا۔ تو ادھر پر جو ہے آپ علی و معاویہ میں علی کو سپورٹ کرو، اور اہل بیت کے مسئلے پہ ازواج مطہرات کو سپورٹ کرو، یہ میرا موقف ہے، کیونکہ دونوں موقف جو ہے وہ قرآن سے جو ہے اس کی تائید کر رہا ہے۔ اب علی بھائی نے کتنا جو ہے آپ ایک طرح سے بول دیجیے اپیرنٹلی ایروگنٹلی جو ہے بولا تھا کہ مجھے تو بہت مزہ آیا جو زید بن ارقم والی پھکی جو دی گئی ہے، تو غامدی صاحب نے ایسا جواب دیا ہے نا کہ قیامت تک جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے علی بھائی کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ وہ یہ جواب ہے کہ قرآن جو ہے سورہ احزاب میں یہ بات فرماتا ہے کہ اے نبی کی اب تم جو ہے نبی کو اب نبی کو یہ بولتا ہے کہ تم جو ہے اب ان کو جو ہے طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ تو جب ان کو طلاق دینا اللہ کی طرف سے ممنوع کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ جابر بن عبداللہ والی جو روایت ہے کہ بیویاں تو جب اگر طلاق دے دیا جائے تو وہ یہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ تو باہر ہو جاتی ہے نکاح کے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے تو پابندی لگا دی ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ اس میں بہت بہترین جواب دیا ہے کہ یہاں پر ان سے جو ہے لفظ یا تو راوی کا یہ غلطی ہے، یا تو اگر تھوڑا دیر کے لیے جابر بن عبداللہ بول رہے ہیں، زید بن ارقم رضی تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یا تو راوی کی غلطی ہے، یا تو زید بن ارقم جو ہے نا اہل بیت اور اہل سے جو ہے وہ فرق کرنا جو ہے نا ان میں تھوڑا سا مسٹیک ہوا ہے، یا تو وہ بھول گئے۔ اور بھائی انسان ہے، صحابی ہے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے آگے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہے، اور کوئی بھی صحابی یا پھر کوئی تابعی یا کوئی بھی اگر ایسا بات بولے جو ہم لوگ قرآن کے بھی خلاف ہو، تو ہم بولیں گے کہ صحابی نے غلطی کی ہے، یا تو صحابی نے غلطی نہیں کی ہے یا راویوں کی غلطی ہے، کیونکہ دوسری روایتوں میں تو زید بن ارقم کلیئر کٹ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ اہل بیت ہے، یہ تو بہت کلیئر کٹ جو ہے وہ انہوں نے بولا ہے۔ تو ایک ہی آدمی زید بن ارقم ایک روایت میں بول رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور دوسری روایت میں بول رہا ہے کہ بیویاں نہیں ہیں، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہا ہے نا۔ اس کا مطلب راویوں کی غلطی ہے جو زید بن ارقم کے اوپر یہ چیز یہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات ہی جو اپنے آپ میں کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، جس روایت میں اگر تعارض آ جائے نا تو اس روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ تو ایک ہی روایت ہے جس میں اپنے زید بن ارقم جو ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام، وہ ایک روایت میں بول رہے اہل بیت ہے، دوسرے روایت میں بول رہے اہل بیت نہیں ہے، تو اس سے چیز ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات زید بن ارقم نے بھی نہیں کہی ہے، یہ راویوں نے جو ہے نا خلط ملط کیا ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے آل بیت یا آل رسول جو ہے انہوں نے مانا ان کو، کیا نام ہے اپنا، حسن حسین فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور آل عقیل آل جعفر، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو خود جو ہے سٹارٹ ہوتا آلے سے، آل عقیل، اہل عقیل اہل بیت عقیل تو نہیں ہو رہا، آل عقیل آل جعفر، وہ اسی لیے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو یہ بولا تھا کہ جن کے پاس صدقہ حرام ہے، صدقہ اس لیے حرام ہے کیونکہ ان کو آلریڈی جو ہے مال غنیمت جیسے اس میں پھر فدق آتا ہے اور بھی بہت سارے فے کے جو حصے ہیں وہ ان کو وہاں سے ملتا تھا۔ تو غامدی صاحب نے ایک دم میٹر کلیئر کر دیا، چاہے وہ فدق کے مسئلے پر ہو یا پھر اہل بیت کے مسئلے پر ہو، ایک دم کلیئر کر دیا، قرآن سے ہی انہوں نے ثابت کر لیا۔ بس ان کا جو یہ علی اور معاویہ والا جو ہے نا، وہ کیونکہ جو ہے قرآن سے بھی ان کی جو ہے یہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو جو ہے نا اسٹیبلش اس لیے کے حساب سے خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد علی کو ہی مانتے ہیں، باقی معاویہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے
ملوکیت آئی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں ان کی غلطی تھی، ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کرے، بس یہی بول سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے جو ہے اسلام میں گراوٹ آنا شروع ہو گئی تھی، ملوکیت میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور حد سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا مجھے نہیں لگتا صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اور بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھا گاندھی صاحب کا اور اپنے مفتی کامران شہزاد صاحب کا، جس میں میں مانتا ہوں کہ کیریکٹر اسیسینیشن کی حدیثیں جو ہے نا وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس میں متن میں اگر سند بھی صحیح ہوتی ہے تو متن میں بھی جو ہے تعرض، تو متن کے حساب سے بھی اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، متن میں تعرض ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اوور آل بھی اگر ہم یہ کریں، سب چیز کو ملا جلا کر بھی اگر ہم لوگ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی اور علی رضی اللہ عنہ اس میں حق پہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ روایت کے بیسس پہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے۔ جتنا بھی آپ دیکھنا جو مواد آتا ہے شیعوں کی طرف سے وہ روایت کے بیسس پہ ہوتا ہے، تیسری چوتھی درجے کی روایت، کبھی کبھار تو بخاری مسلم میں بھی نہیں ہوتا، اور بخاری مسلم پہ ہو بھی تب بھی ہم لوگ کی جو پرائمری کتاب ہے نا وہ قرآن ہے۔ ہم لوگ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گیا کہ قرآن کو ہم لوگوں نے وہ درجہ دیا ہی نہیں جو درجہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ وقال الرسول یا رب ان اتخذ ھذا القرآن مہجورا، کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ تو وہی ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن سے فیصلہ کرتے تو نہ شیعہ ہوتا نہ سنی ہوتا، لیکن ہم لوگ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ سنی کے فساد میں جو ہے ہم لوگ آج تک امت میں ہیں۔ تو کنکلوژن یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ڈسپیوٹ ہو تو قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ جب بھی ڈسپیوٹ ہو۔